کہتی ہوں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں. آپ سب کا یہاں پہ آنا اور اس حوالے سے شامل ہونا یہ ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے, کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں ٹیم ورک میں. نہیں ہوتا, ایز اے ٹیم ہم نے کام کرنا ہوتا ہے, اور ٹیم ہی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. ایک ادارے کی اسٹرینتھ اس کی ٹیم ہوتی ہے. تو مجھے پورا یقین ہے اور میں پوری پرامید ہوں کہ آپ سب ساتھی جو ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے ہیں, سوشل پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے ہیں, تو اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب مل کے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس میں آپ سب میرا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے, کیونکہ یہ ہمارا سانجھا کام ہے. ہمارے ملک کا, ہماری اپنی خواتین, ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے ہم نے آگے بڑھ کے جو ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اس پلیٹ فارم سے اب آپ نے وہ آواز اٹھانی ہے اور اپنی ساتھی خواتین کو اس کے بارے میں گائیڈ بھی کرنا ہے اور ان کی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے. اگر میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کروں کہ یہ اتھارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا. اتھارٹی بنانے کا مقصد یہی پیش آیا کہ 2010 سے آنورڈز کیسز جو تھے وہ بہت سننے میں آ رہے تھے, میڈیا کے تھرو بھی سننے میں آ رہے تھے. ساؤتھ پنجاب سے اسپیشلی ہمیں بہت سننے میں آتا تھا کہ وائلنس کے کیسز, عورت پر تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو 2016 میں ایک ایکٹ بنایا گیا, وہ ایکٹ تھا کہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اگینسٹ وائلنس ایکٹ. اس میں عورت کے حوالے سے, اس کی تحفظ کے حوالے سے بہت سارے بہترین اقدامات جو ہیں اس میں لکھے گئے, لیکن اس میں کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مین شوونسٹ سوسائٹی ہے, اگر ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اس بات کو. تو اس میں اعتراضات کیے گئے, پارلیمنٹ میں یہ اعتراضات پیش ہوئے, جن کی بنا پہ اس میں امینڈمنٹ, یہ آگے ڈی جی صاحب آپ کو ایکسپلین کریں گے, لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا ایکٹ بتاتا ہے عورت کے تحفظ کے لیے. تو اس کے اوپر رٹ بھی فائل ہو گئی سپریم کورٹ میں, شریعہ کورٹ میں, کہ جی یہ مردوں کے حقوق کے خلاف بات ہو رہی ہے اس میں. لیکن بہت خوبصورت طریقے سے چیف جسٹس شریعہ فیڈرل کورٹ نے اس کے اوپر بڑی زبردست قرآن و سنت کی روشنی میں اس ایکٹ کے حوالے سے اس رٹ کو ہمارے فیور میں ڈکلیئر کیا, جو کہ ان کی ججمنٹ پاس ہوئی ہے. تو میری یہ خوش قسمتی میں کہوں گی کہ مجھے جب اس منصب پہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی, اس وقت بہت ساری, اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو تھیں اسٹریم لائن نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ اتھارٹی کا قیام ہوا 2017 میں یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایکٹ کو امپلیمنٹ کرے گی. تو یہ وجوہات کی وجہ سے امینڈمنٹ بل میں پاس ہونے کے لیے چلی گئی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو یہاں کے پولیٹیکل جو سینیریوز ہیں, جو انسٹیبلٹی رہی پچھلے 2-3 سالوں میں, اس میں بھی کچھ پرابلمز ایسی آئیں کہ وہ ایکٹ جو تھا لٹکتا رہا. تو میں خوش قسمتی کہوں گی کہ میں نے اینڈ آف اکتوبر جوائن کیا, اور اس کے بعد یہ نومبر کے اینڈ میں جو ایکٹ تھا اس کی امینڈمنٹ بھی اسمبلی سے پاس ہو گئی. ہمارے پارلیمنٹیرینز اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس ایکٹ کو پاس کرانے میں جتنی جلدی ہو سکتی تھی اس کو یہ اقدامات کیے, اور ایکٹ پاس ہوا اینڈ آف اکتوبر. اور اسی طرح ججمنٹ جو شریعہ کورٹ کی طرف سے تھی وہ بھی ججمنٹ آئی اینڈ آف اکتوبر آئی ہے, نومبر میں. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک خوشائن قدم تھا کہ میرے جوائننگ کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں اسٹریم لائن ہونے شروع ہو گئے. تو اس میں پھر ہم نے ایکٹ کے مطابق چلتے ہوئے, کیونکہ ہماری ججمنٹ کے حوالے سے اب ہم نے ایکٹ میں جو لکھا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اس میں ہم نے سب سے پہلا یہ اسٹیپ کیا کہ ہمارا ایکٹ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ویمن پروٹیکشن سینٹرز تمام ڈسٹرکٹس میں قائم کرنے ہیں. تو ان ڈسٹرکٹس کی چونکہ
امینڈمنٹ یہ آئی کہ ابھی آپ کو منیزہ بتائیں گے کہ ملتان میں بہت زبردست اسٹیٹ آف آرٹ سینٹر بنا ہوا ہے جس میں انڈر ون روف ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو اس طرح کے سینٹرز بنانے کی ہمیں ایکٹ میں ہماری پروویژن تھی, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنے فائنینسز نہیں تھے, تو ہم اس طرح کے سینٹرز ابھی قائم نہیں کر سکتے. اس لیے امینڈمنٹ یہ بل میں آئی کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ دارالامان اور بے نظیر کرائسس سینٹر تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں, انہی کو ڈکلیئر کر دیا جائے, جو کہ ہم نے ان کو دسمبر میں ہم نے ان سارے سینٹرز کو نوٹیفائی کر دیا ایز ویمن پروٹیکشن سینٹرز, اور ان کی جو آفیسرز تھیں ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسرز اور جو سائیکالوجسٹ تھی وہاں پہ ان کو ایز ویمن پروٹیکشن آفیسرز ڈکلیئر کر دیا اور نوٹیفائی کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ہماری ایک اچیومنٹ ہے جو کہ اتنے سالوں سے چیزیں ڈیلے ہوئی تھیں, اور وہ اب ہم اسٹریم لائن ہوئی ہیں اور وہ ہم نے ان کو چوز کیا ہے. اب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑے ہیں, اس لیے اس ٹیم کا قیام کرنا بہت ضروری تھا. آفیسرز جو ہیں وہ ہماری نوٹیفائی ہو گئی ہیں. پھر تمام ایکٹ میں ایک اور جو تھی ایکٹ کے حوالے سے امپلیمنٹیشن, اس میں تھا کہ ان تمام ڈسٹرکٹس میں جو سینٹرز قائم ہوئے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹیز قائم کی جائیں. ان کمیٹیز میں گورنمنٹ آفیشلز اور سول سوسائٹی ممبرز ہوں گے. 36 ڈسٹرکٹس کی کمیٹیز کے ممبرز کو ہم نے نامنیٹ کر کے اس کا پروسیس جو آگے نوٹیفیکیشن کے لیے سی ایم کیبنٹ سے وہ نوٹیفائی ہوگی, وہ ہم نے دسمبر میں وہ بھی پروسیس کر کیا. وہ 36 ڈسٹرکٹ سے ہم نے بندے آپ سب بہن بھائیوں کو انگیج کیا اس میں, اور ان کو نوٹیفائی کرنے کے لیے آگے ہم نے بھیج دیا ہے. وہ اب کے گورنمنٹ کے جو حالات بنے ہیں اس میں وہ تھوڑا ڈیلے آ گیا, لیکن انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ کمیٹیز نوٹیفائی ہو جائیں گی. تو یہ ہمارا اگلا اسٹیپ تھا. اس کے بعد تمام اضلاع میں ہم نے کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ کرنے تھے, جو کہ وہ ہم خود کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر 36 ڈسٹرکٹس میں کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ کیے ہیں, اور ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ سے لے کے تحصیل تک کوآرڈینیٹرز کو اپوائنٹ کیا, تاکہ ایک آرگنائز طریقے سے سارا سسٹم جو ہے وہ مینیج ہو سکے, کیسز جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہو سکیں تحصیل لیول پہ, اور پھر وہ آگے آتے جائیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ڈسٹرکٹ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو سینٹرز قائم ہوئے ہیں وہاں تک پہنچیں. تو کوآرڈینیٹرز کا بیسیکلی ابھی میں آپ کو آپ کی جو رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں میں وہ بتاؤں گی. اس کے علاوہ ہم نے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ایک تمام دنیا میں ایک یہ دن منائے جاتے ہیں جس میں خواتین کے حقوق, ہیومن رائٹس اور ان پر ہونے والے وائلنس کے خلاف اس کے اوپر سیمینارز ہوتے ہیں, اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں. ہم نے اس دوران میں ایکیڈیمیا کی مدد سے اور سول سوسائٹی کی مدد سے ہم نے پروگرامز کنڈکٹ کیے, سیمینارز کنڈکٹ کیے, جس میں اویئرنیس اور ان سارے مسائل کو ڈسکس کیا, جو کہ بھرپور پارٹیسپیشن ہوئی اسٹوڈنٹس کی بھی اور سول سوسائٹی ممبرس کی بھی. پھر ہم نے پارلیمنٹیرینز اور ہائی آفیشلز کے ساتھ ہم نے جو گورنمنٹ آفیشلز اس میں ساتھ ہمارے اٹیچ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کنڈکٹ کی, جس میں ان کے ساتھ لائزون جو ہمارا ہوا ہے, اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں اپنے اپنے انہوں نے فوکل پرسنس ہمیں اپوائنٹ کر کے دیے ہیں. وہ تمام ڈسٹرکٹس میں جو ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن سینٹرز بنے ہیں وہاں پہ اپنی فیسلٹیز, اپنی جو سروسز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے. جو ہمارے پاس وکٹمز آئیں گے ان کے کیسز کو وہ ڈیل کریں گے ہماری آفیسر کی مدد سے. یہ سارے آگے جو میڈیکل لیگل پروسیجرز ہیں وہ اس کو فالو کریں گے. اسی طرح پولیس کے جو معاملات ہیں وہ جو نیئرسٹ تھانہ اور جو ایس ایچ اوز ہیں وہ سارے ان معاملات کو دیکھیں گے ہمارے ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر کے ساتھ مل کے. تو یہ کچھ اقدامات ہیں. جی ابھی ہمارے ساتھ اعجاز بٹالوی صاحب بڑے فیمس احسان بٹالوی صاحب بڑے فیمس ہمارے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے.
چیف گیسٹ آپ کی طرف سے ہم نے آگے جو جس طرح سے چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اسٹریم لائن ہونی شروع ہو گئی ہیں، اس میں ہم نے ہمارے جو ہم نے بروشرز اور لیفلیٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی پروجیکشن اور اویئرنیس شروع کر دی ہوئی ہے، وہ ہم نے سارے ڈیزائن کیے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں ہم نے اویئرنیس سیشنز میں ہم نے وہ سارے مٹیریلز، لیفلیٹس اور وہ سارے انفارمیشن کے بنائے ہیں، جس میں وائلنس کے کیسز کیا کیا ہوتے ہیں، کتنی کس اقسام ہے وائلنس کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ادارہ ہے اور یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ ہم نے بروشرز ڈیزائن کر کے وہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، جو آف اینڈ آن ہم کرتے بھی رہتے ہیں، سیمینارز کے صورت میں بھی اور ویسے بھی پبلک کو انگیج کر کے وہ ہم کرتے ہیں۔ اور آگے کے جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ ہم اویئرنیس سیشنز ہم نے ٹاؤن کوآرڈینیٹرز اسی لیے اپوائنٹ کیے ہیں، ڈسٹرکٹ وائز کوآرڈینیٹرز اپوائنٹ کیے ہیں کہ ہم ان کی مدد کے ساتھ، آپ سب کی مدد کے ساتھ ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں، جو ایشوز آ رہے ہیں خواتین کے وائلنس کے، یہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کس طرح سے ایکشن لینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پروگرامز اور ایک کھلی کچہری کا انشاءاللہ ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم ڈفرینٹ جگہ پہ کیمپس لگائیں گے، اویئرنیس کیمپس لگائیں گے اور کھلی کچہری جو ہے کہ خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں۔ ابھی بھی ہم نے جب یہ اپنا شروع کیا ہے ان چیزوں کو بڑی تیزی سے، ان 2-3 ماہ کے عرصے میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس آنا شروع ہوا ہے، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے اس ادارے کا، ہمیں ڈیلی کالز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلے اتنا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ملتان سینٹر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہاں پہ کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم بے نظیر کرائسس سینٹر لاہور کا جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ایز ویمن پروٹیکشن سینٹر اور دارالامان جو ہے، تو وہاں پہ ہم پھر اپنے کیسز جو ہے وہ وہاں فارورڈ کرتے ہیں اور ساری ان کی کارروائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے پولیس کی اور پروسیکیوشن کی، وہ ہماری ویمن پروٹیکشن سینٹر سے آفیسر جو ہے وہ آگے وہ ساری ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے پلانز ہیں فیوچر میں جو آپ سب کی مدد سے ہم کریں گے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایز کوآرڈینیٹرز آپ کی رولز اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں گی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سب کا یہ ذمہ داری آپ سب کی یہ ہوگی کہ جو ہمارے آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں آپ نے کیسز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، آپ نے وہاں پہ لوگوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو اس کے لیے ایکٹیو بھی کرنا ہے اور ان کو اویئرنیس ان میں کریٹ کرنی ہے کہ یہ مسائل کیا ہیں، عورتوں کے حوالے سے کیا مسائل پیش آ رہی ہیں، وائلنس کتنی اقسام کی ہے، وہ مریضہ آپ کو بتائیں گی کہ وائلنس کی کیا اقسام ہوتی ہیں اور ان کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ پھر جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جو پروٹیکشن سینٹرز ہیں آپ کے علاقے میں، ان کی جو آفیسر ہیں وہاں تک آپ نے جو وکٹم اگر کہا جائے، جن کو مسائل پیش آ رہے ہیں جس خاتون کو، ان کو آپ نے وہاں تک لے کے آنا ہے، وہاں پہنچانا ہے ان کو۔ اگر پولیس پروٹیکشن سینٹر میں آپ ان کو رجسٹر کرائیں گے اور باقی کی ساری کارروائی جو ہے وہ وہاں سینٹر میں ہوگی۔ آپ کا کام جو ہے وہاں سینٹر تک پہنچا کے ان کو رجسٹر کرا دینا ہے۔ اس کے بعد آگے ساری سینٹر کی ذمہ داری ہے، وہاں کے آفیسر کی ذمہ داری ہے، وہاں کی ٹیم کی، اور جو پروسیکیوشن اور میڈیکل لیگل اور پولیس کے معاملات ہیں وہ آگے وہ ٹیم جو ہے اس سینٹر کی وہ اس کو آگے لے کے چلے گی۔ ہاں آپ اس کے فالو اپ کے لیے ضرور ان سے رابطے میں رہیں کہ آگے کیا پروسیجر کہاں تک پہنچا اور کس طرح فالو اپ چاہ رہا ہے۔ باقی یہ کہ اگر کسی بھی ادارے کو آپ وزٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ وہاں کی ویمن پروٹیکشن آفیسر کی اجازت سے آپ نے وہاں وزٹ کرنا ہوگا، ان سے لے کے ٹائم لے کے۔ اور کوئی بھی معاملات اگر میڈیا کے سامنے کسی پروگرام میں یا کسی حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی اویئرنیس کے حوالے سے یا کسی کیس کے حوالے سے،
تو موسٹلی کیسز اس طرح کے جو ہیں وہ ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں اس طرح سے اظہار کیا جائے. اور اس کی زیادہ وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں اتنا وہ پریشر ہے، ہمارے سوشل جو ایک سوسائٹل نارمز ہیں جو پیٹریارکل کلچر پہ جا رہے ہیں، جو اسلامی اقدامات کو بھولتے جا رہے ہیں ہم. تو ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ جی ہمارے اسلام نے، ہمارے دین میں ہماری جو ججمنٹ آئی ہے اس نے بھی پروو کر دیا ہے کہ عورت کو کتنا تحفظ دیا گیا ہے، مرد کو عورت کا محافظ بنایا گیا ہے، نہ کہ اس کے اوپر تشدد کرنے والا. تو یہ بہت سے جو غلط کانسیپٹس ہمارے یہاں جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اسی طرح جو پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ اتھارٹی مانیٹر کرے گی اس کو، اور آپ کی پوزیشنز جو ہیں یہ آنرری پوزیشنز ہیں. ہم سب یہاں پہ ایز والنٹیئر کام کر رہے ہیں. صرف جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو گورنمنٹ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں. باقی ہم سب لوگ جو ہیں والنٹیئر، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ہم نے یہ کام کرنا ہے ایز والنٹیئر. تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہوں گے، اور آپ نے پھر اتھارٹی کو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے. جہاں پہ آپ کو ہیلپ چاہیے، کہیں پرابلم آتی ہے تو اتھارٹی، اس کا عملہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. تو آپ نے ہم سے یہ ساری پرابلم ڈسکس کرنی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. اور اب میں چاہوں گی کہ آگے آپ عثمان آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ.